جرأت کا نام ہے دو بند والی، عالی مقام ہے دو بند والی، جرأت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب راستے میں کیوں بیٹھے بیٹھو، ابھی راستے میں کیوں ایک سائڈ پہ بیٹھا کرو، اس کو بند کر دو. دروازے کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ اور بڑے بڑے کام آگے آ جائیے، آگے سب میں بیٹھیے، ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا 25واں روزہ اور چوتھا اور آخری روزے کے اندر، جمعے کے اندر، ہمیں اور آپ کو اللہ کے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں. اس مہینے کے، اس سال کے، اس روزے کا، اس مہینے کا آخری جمعہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہاں قبول فرمائے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد ہونے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد ہونے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں. 5 دن یا 4 دن رہ گئے. ہمارا اور آپ کا اس 25ویں روزے، ایک روزہ سے لے کر 25ویں روزے تک، اس روزے کے اندر ہمارے بہت کوتاہیاں ہو گئی. جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا ہم اس طرح روزہ نہیں رکھ پائے، ویسے قرآن کریم کے تلاوت نہیں کر پائے، ویسے تراویح نہیں پڑھ پائے، ویسے ذکر نہیں کر پائے، ایسے درود نہیں پڑھ پائے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. جس طرح ہم اور آپ یہاں اس جمعے کے اندر بیٹھے ہیں، پچھلے سال دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں آدمی بھی اسی طرح مساجد کے اندر بیٹھے تھے، لیکن آج وہ قبر اپنے اپنے قبروں کے اندر آنے بھر رہے ہیں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، نہ جانے پھر آئندہ سال کون زمین پر رہے گا اور کون زمین کے نیچے جائے گا. اس لیے جو ہمارے اور آپ کی کوتاہیاں ہو گئی ہے، اس کے تلافی کے لیے ایک راستہ ہے، وہ توبہ. اور میرے دوستو، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہگار ہو، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اس گناہ کو نہ کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر ٹھان لیتا ہے، تو اس طرح انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے. جس دن اس کی ماں نے اس کو جلا تھا، اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا، معصوم تھا. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم پیدا کیا، معصوم بنایا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام سوالات کروں پہ اس دنیا کے اندر آئے، سب گناہوں سے پاک ہے. اس کے بعد جتنا بھی، چاہے وہ کتب ہو، چاہے وہ عبدان ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ محدث ہو، اس سے گناہ ہو سکتی ہے، یہ معصوم نہیں ہے. لیکن ایک ذات جو ہے میرے دوستوں، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، وہ انبیاء اور رسول کا مقام ہے. اور پھر صحابہ جو ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل ہونے سے وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ باقی دنیا کے اندر چاہے کتنا بھی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عالم ہو، اس سے گناہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ اور گناہ کتنے بڑے گناہگار ہیں، اگر اللہ کے سامنے آ کر سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا۔ غور کرو میرے دوستو، ایک دو نہیں، 99 آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اب وہ سوچا کہ میں توبہ کروں گا۔ اس علاقے میں ایک عابد آدمی تھے، یاد رکھنا عابد اور عالم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عالم کے پاس علم رہنے کی وجہ سے ان کو بہت سارے راستہ اسلام کے اندر مایوس ہونے کے لیے نہیں ہے، بہت راستہ نکل جاتا ہے۔ یہ کس کے پاس ہوگا؟ وہ جس کے پاس علم ہوگا دین کا۔ وہ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ جاہل تھا لیکن عابد تھا، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ بزرگ بن گیا۔ اس کے پاس جا کے پوچھا اس آدمی نے کہ میں 99 قتل کر لیا ہوں، اب میں توبہ کرنے چاہتا ہوں، کیا کوئی راستہ ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، کہ اتنا بڑا تو گناہگار ہے، تیرے توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ انسان غصے میں آیا اور اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 سنچری لگا دیا پورے دل کو۔ اب دوستو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک عالم رہتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ گناہگار 100 آدمی کو قتل کیا ہے لیکن توبہ کرنے چاہتا ہے، توبہ کا راستہ پوچھنے چاہتا ہے۔ وہ عالم کے پاس، وہ امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمی کو قتل کر لیا ہوں، اب میں اللہ کے سامنے توبہ کرنے چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے چاہتا ہوں، کیا کوئی راستہ ہے؟ میرے دوستو وہ امام نے، اس عالم نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو توبہ کرے گا اللہ تمہارے توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صدق دل سے توبہ کرو۔ اور یہ بستی جہاں تم رہتے ہو یہ گناہگاروں کی بستی ہے، فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر توبہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، وہ اپنے کپڑا اٹھا لے کر فرمایا کہ میں توبہ کرنے کے لیے پورے وطن کو چھوڑ دوں گا، یہ بستی کی کیا بات ہے؟ وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی میں جانا چاہتا ہے، راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اب جب اس کو موت آنے لگی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف یوں پڑتا، یوں لگتا میرے دوست، اور اس کی موت آ گئی، اس کی موت آ گئی۔ صرف کیا ارادہ کیا تھا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں فرشتوں کو اجازت دے دی کہ جہنم والا بھی جاؤ اور جنت والا بھی جاؤ۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں یہ بڑا گنہگار ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے، انہوں نے دنیا کے اندر 100 آدمی کا قتل کیا ہے، اس کو تو میں لے جاؤں گا۔ جنتی والے فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا یہ جنت کا مہمان ہے، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ یہ دونوں فرشتے کہتا ہے، جہنم والا کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا، جنت والا کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا۔ دونوں فرشتوں کے اندر تکرار ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان دونوں کے اندر صلح صفائی کرا دو، فیصلہ کرا دو۔ یا اللہ کیا فیصلہ کراؤں؟ یہ دونوں اپنی اپنے دلیل میں صحیح ہے، میں کیا فیصلہ کراؤں؟ اللہ کتنا بڑا کریم ہے میرے دوستو، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے میرے دوستو، اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ فرما جاؤ زمین کو ناپو، کہا کہ جہاں سے یہ آیا ہے، جس جگہ یہ انتقال ہوا ہے، وہاں سے اپنے گھر سے اس جگہ کا اس کو ناپو، اور وہاں سے پھر جہاں وہ جانے چاہتا ہے وہاں والا ناپو۔ جو کبھی اگر جنت کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اگر توبہ والے جو نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، اگر وہاں کی زمین کم ہو جائے تو اس کو جنت کے اندر لے جانا، اور اگر گھر سے جو نکلا ہے یہ زمین اگر یہ کیا کہیں کم ہو جائے تو پھر جہنم کے اندر لے جانا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ میرے دوستو یہ واقعہ سنا کر ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صحابہ کو سنا کر ہم تک پہنچانے چاہتا تھا
اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میرے دوستوں، اپنے ابھی یہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اس کی انتقال ہو گیا۔ یہ نئے لوگوں کے بس یہ بہت دور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، نیک والے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا سکڑ جا، اور ادھر والے زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ جب اس کو ناپنے لگا تو دوستوں، جب انہوں نے ناپا تو یہ زمین بہت چوڑی تھی اور یہ زمین بہت کم نکلا۔ اللہ نے اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کس لیے؟ ابھی انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا، لیکن کیا دل کے اندر ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، مغرب کی نماز ہے، اللہ کے رسول امام ہے، صحابہ مقتدی ہے۔ یہاں سے اس حدیث کو دھیان سے سننا۔ اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے دوستو سورہ فاتحہ کے بعد جب اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی تو یہی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ یہ آیت اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی، تمام صحابہ مسجد نبوی کے اندر بلک بلک کر رونے لگے۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز مکمل کرا دی۔ آج ہمیں اور آپ کو رونے آتا؟ جہنم کا تذکرہ سن لو، نہیں رونے آتا۔ جہنم کے اندر جانے کا، ان کے عذاب کو تذکرہ سن لو، نہیں رونے آتا۔ قبر کے عذاب کو سن لو، رونے نہیں آتا۔ میرے دوستو، صحابہ اللہ کے سامنے جب روتے تھے اور ان کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتا تھا وہ اپنے بدن کے اندر مل لیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آنکھوں اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے۔ اسی نماز کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، سارا کے سارا گھر چلے گئے سب۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، پورے کے پورے مدینے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کے اپنے بدن کو چھپا کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے اور 2 رکعت میرے دوستو صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے۔ اور ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ دوسرے کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مسجد اندھیرا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ نہیں جلتا تھا مسجدوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا اور آج تک تمام مسجد روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف نبی سلام نہیں پھیرا تھا کہ دوسرے کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے سے پہلے آ گیا؟ نماز کو مکمل کر لی اور جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ادھر جانے لگے۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ آواز پہچان لیا کہ یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلال رو رہے ہیں میرے دوستو، انہوں بلال رو رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا سچی توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بھائی، میں یہ ارادہ کیا تھا کہ آج تو میں اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا، لیکن میرے سے آگے تم بڑھ گئے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کے اندر دل کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ایک
بڑھ چڑھ کر عمل کریں گے. آج جیسے ہم اور آپ دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ کون سی کمپنی میں زیادہ مال ملے گا، پیسہ ملے گا، صحابہ کرام اسی طرح نیکی کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. فرمایا کہ بلال کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ ابو ذر غفاری میں تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آیا. اب یہ دونوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کرتے ہیں اور دوسرا آدمی آمین کہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر پہلے تو دعا کرو، میں آمین کہوں گا، جب تمہاری دعا ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں دعا کروں گا، تو آمین کہنا. یہ دونوں مشورہ ہو گیا. ابو ذر اب جن کے لفظوں سے انہوں نے دعا کیا یہ حدیث کے اندر نہیں ذکر آیا، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے کرتے یہ کہہ دیا یا اللہ جنت کے اندر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا. بلال آمین نہیں کہتا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید بلال کو سنائی نہیں دیا، پھر وہی دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر رکھنا. لیکن میرے دوستو کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب آمین کا لفظ نہیں آیا. کئی مرتبہ یہی چیز دہراتے گئے. حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، دل کے اندر سوچنے لگا آخر بلال کیوں نہیں آمین کہتا ہے، حضرت بلال آمین کیوں نہیں کہتا ہے. انہوں نے اپنی دعا کو مکمل ختم کر لی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ بلال تم آمین میرے دعا کے اندر آمین کیوں نہیں کہہ رہے تھے. لیکن بلال کو دیکھا کہ وہ زمین کے اندر بے ہوش پڑا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو ہوش آنے میں کچھ وقت لگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلال میں تو دعا کر رہا تھا تم آمین کیوں نہیں کہہ رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا او ابو ذر تو اپنی حیثیت کو کیا نہیں دیکھتا، تو اپنی حیثیت کو نہیں جانتا، تم کس کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم ان کے غلام ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود میں تمام انسانیت کا کائنات کی انسانیت کے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم تو اس کے غلام ہیں. تم یہ کیسے دعا کرنے لگے، تمہارے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہے، تمام رسولوں کے کیا کہیں میرے دوستو سردار ہے. تم نے یہ جرأت کیسے، یہ دعا کیسے مانگ لی. دونوں صحابی رونے لگے اور کہا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم کو یہ دعا نہیں مانگنے چاہیے. پھر حضرت عمر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا سے اونچا مقام پر رکھیو اور ان کے صدقے ہمیں بھی جنت نصیب فرما دیجیے. اب یہ دونوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی، ابھی دونوں کے اندر بات چیت ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر اچانک نور کی طرح بالکل روشنی پھیل گئی، نور کی طرح روشنی پھیل گئی. اور جب وہ روشنی نزدیک آیا، وہ روشنی جب نزدیک آیا تو دیکھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دونوں صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. میرے دوستو اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے آج تم دونوں نے مجھے سونے نہیں دیا. یہ دونوں صحابی رونے لگے، اے اللہ کے رسول کیا ہم سے غلطی ہو گئی، کیا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو آپ کو جگایا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو سونے نہیں دیا. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ نے ابھی جبرائیل بھیجا، اللہ نے ابھی جبرائیل بھیجا اور کہا اور مجھے کیا کہ سلام کہا ہے اور فرمایا کہ جاؤ مسجد نبوی کے اندر جلدی جاؤ. دو صحابی میرے سامنے سچی دل سے توبہ کر رہا ہے، اس کے دعا پر
تم آمین کہو۔ یہ ہے سچی توبہ کی تاثیر، یہ ہے سچی دعا کی تاثیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آمین کہیے۔ بتائیے جس کے دعا پر اللہ کے رسول آمین کہہ دے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول سے کیا محبت ہے؟ کسی چیز میں محبت نہیں ہے، نہ اپنے چہرے میں محبت ہے، نہ اپنے لباس میں محبت ہے، نہ اپنے شادی بیاہ میں لے کے آ گیا اللہ کے رسول کے سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے جیسے من چاہے زندگی گزارتے ہیں اور صرف نعرہ ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تاریخ کو پڑھو تب پتہ چلے گا کہ عشق کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت صحابہ نے کیسے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ ان کی دعا پر آمین کہو۔ وہ دونوں صحابی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر تو دعا کرو، کیا دعا کر رہے تھے؟ میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر رکھنا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر رہنے کی خواہش ہو گئی؟ دونوں سر جھکائے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے دوستو؟ فرمایا کہ بلال اے ابو ذر غفاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری دعا پسند آ گئی ہے، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ میرے دوستو یہ بات جب سننا تھا یہ دونوں صحابی بلک بلک کر رونے لگے، یہ دونوں صحابی بلک بلک کے رونے لگے اور فرمایا او بلال اے ابو ذر غفاری، انشاءاللہ جب کل قیامت کے دن اللہ مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے گا اور میں جنت کے اندر جاؤں گا، داہنی طرف بلال ہوں گے اور بائیں طرف حضرت ابو ذر غفاری ہوں گے اور جنت کے اندر ایسے اکٹھے داخل ہوں گے۔ میرے دوستو یہ ہے صحابہ کا مقام اور یہ ہے سچی توبہ۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے میرے دوستو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے تراویح کے اندر بدمعاشی کی، اللہ دیکھتا تھا، اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کو ہمارے تمام چیز کو صحیح سالم رکھا۔ نوجوان ہو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو لیکن پھر بھی تم نے روزے کے کیا کہہ روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا تھا، اللہ چاہتا تو تمہاری گردن کو وہی مروڑ کر تمہیں زمین کے اندر پھنسا دیتا۔ اور نوجوانوں یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے جن کو تم نے کچھ نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو کہ روزہ کا مقام کیا ہے، روزہ کا مرتبہ کیا ہے۔ آج تم نے اس کی بے حرمتی کی، اللہ نے پھر بھی تم کو زندہ رکھا۔ تم نے تراویح نہیں پڑھی، اللہ نے پھر بھی تم کو زندہ رکھا۔ اللہ سب کچھ تم نے کھلے عام نماز کو چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحیح سالم رکھا۔ یہ تراویح ہو رہی ہے، تم اس مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو، ادھر نماز ہو رہی تھی، اللہ اکبر کی صدا ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی تم نے اپنے کانوں سے سنی انسنی کر دی، مسجد کو چھوڑ کر تم بازار کے اندر جا رہے تھے۔ اللہ کو طاقت ہے کہ جب حرام کی طرف کیا ہمارے پاؤں کو توڑ دیتے، ہمارے زبان نے جب حرام بولا حرام کھایا اللہ کو طاقت ہے ہمارے زبان کو بھی کھینچ لیتے، ہمارے پیٹ کے اندر حرام لقمہ کیا اللہ کو طاقت ہے کہ ہمارے پیٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ کانوں نے غلط سنا اللہ کو طاقت ہے کہ ہمارے کانوں کی سنوائی بھی کھینچ لیتے، یہ آنکھوں نے غلط دیکھی اللہ کو طاقت ہے ہمارے بینائی کو سلب کر لیتے، لیکن پھر بھی اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے، صحیح سالم رکھا ہے۔ یہ اس رمضان المبارک کا اس مبارک کا آخری جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے، نہ جانے پھر ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ
نصیب ہوگی نہیں ہوگی. آج اللہ کے گھر کے اندر صدق دل سے توبہ کرو, صدق دل سے توبہ کرو. جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کے لیے توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم توبہ کرو گے اللہ خوش ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, تمہارے لیے جنت سج جائے گی, جنت کے حوریں تمہارے لیے انتظار کریں گے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی قسم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہلے قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے تھے پھر اس کو یاد کرتے تھے. تو میرے دوستو توبہ کرتے ہو, توبہ کرتے ہو, سب کہو اونچی آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ نے صدق دل سے اگر اس بات کو کہا ہوگا, آپ لوگ ایسے پاک و صاف ہو گئے جس دن آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا تھا اس دن جیسے تھے ویسے ہو گیا. ہاں کسی کے اگر حق اگر مارے ہو علماء سے پوچھو, فائن کو چھوڑ گئے ہو علماء سے پوچھو, آپ کو راستہ بتا دے گا. آپ یہاں جتنے بھائی سننے والے ہیں چھوٹے بڑے سب ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ اور کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, اے اللہ ہماری توبہ. انشاءاللہ یہاں کے بعد سے جب آپ کچھ گناہ کریں گے وہ آپ کے خاتے جاتا ہو, لیکن شرط کیا ہے میرے دوستو, صدق دل سے اگر آپ نے کہا ہوگا تب یہ چیز قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, سنت ادا کرنے کو نہیں کی.